اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ اللہ اللہ۔ قرآن کریم الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، ہمارے شب و روز کا حصہ ہے۔ اللہ کریم توفیق دیتے ہیں، ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، ورنہ پانچوں نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ بندہ مومن کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ اس کے ذاتی کلام کو دہراتا رہتا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کریم کے ذاتی کلام کا حصہ ہیں۔ یہی مبارک الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھہ مبارک سے ادا ہوئے، اور چار دانگ عالم کے کچھ نصیب انسانوں کو نصیب ہو۔ ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی عظمت، بڑی سعادت ہے کہ کوئی بندہ باوضو قبلہ رو ہو کر وہ الفاظ دہرا رہا ہو جو اللہ کا ذاتی کلام ہے، وہ الفاظ دہرا رہا ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھہ مبارک سے ادا ہو۔ ان کا ہر لفظ معنی کا خزینہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اتنی جامع اور اس قدر وسیع المعانی ہے کہ اگر وہی ایک آیت نازل ہوتی تو ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کفایت کر جاتی۔ یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک بحر بے کراں نازل فرما دیا۔
جو خوش نصیب جہاں تک چاہے تلاوت کرتا چلا جائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا ماحصل ہے، سارے قرآن کا مفہوم سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ سورۃ فاتحہ کا سارا مفہوم ایک آیت میں آ جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا مفہوم، بسم اللہ شریف کا مفہوم بھی اس کی پہلی بے میں آ جاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ بائے تلبس ہے، اصطلاح میں بسم اللہ شریف کی پہلی بے کو بائے تلبس کہتے ہیں۔ یعنی تلبس ہوتا ہے ساتھ چمٹ جانا، ملحق ہو جانا، ایک ہو جانا۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا حاصل یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے پیوست ہو جائے، اس کی اطاعت میں گم ہو جائے۔ تو یہی سارے قرآن کا حاصل ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ سعادت تو ہے، یہ بڑا اس کا احسان ہے۔ شاید ہمیں اس دنیا کی زندگی میں سمجھ نہ آتی ہو، دنیا کی دھند آنکھوں میں چھائی رہتی ہے، دنیا کا غبار دل پر گھیرا ڈالے رکھتا ہے، دنیا کے مسائل دماغ میں اپنا شور مچائے رکھتے ہیں۔ کب تک؟ وقت آئے گا نہ دنیا رہے گی نہ اس کی طلب باقی، یہ غبار چھٹ جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس ایک ایک لفظ کی کتنی قیمت ہے اور کتنا احسان تھا ہم پر اللہ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ہم تک اللہ کا ذاتی کلام پہنچایا اور ہمیں اسے پڑھنا، دہرانا، یاد کرنا نصیب ہوا۔ الحمدللہ حمد کے ساتھ جب الف لام آتا ہے تو یہ معرفہ بن کر ہر کمال کو احاطہ کر لیتا۔ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف، ثناء، کوئی خوبی، کوئی کمال بیان کیا جائے کسی ذات کا تو اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر تمام کمالات الہی کی عظمت کی وجہ سے یہ بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ جب اس کے ساتھ الف لام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تعریف قسم کی کوئی چیز باقی نہیں، سب اس میں آ گئی۔ الحمد للہ، کوئی کمال، کوئی خوبی کہیں آپ کو نظر آتی ہے وہ جس چیز میں نظر آ رہی ہے اس کی نہیں، اللہ کی۔ اس نے اسے عطا کی ہے، جب چاہے واپس لے سکتا ہے، کسی کی ذاتی نہیں۔ بڑا روشن ہے جی سورج اور بڑا روشن دن ہے، فرمایا روشنی سورج کی نہیں ہے، اس کی دین ہے۔ وہ جب چاہے اس پر غبار چھا کر دے، اسے تاریک کر دے، اس سے روشنی واپس لے لے۔
بہت خوبصورت چاندنی ہے، فرمایا یہ چاند کی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، چاہے واپس لے لے۔ ان باتوں کو چھوڑیے، انسان جس ذوق میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس کی ذات ہے۔ میں بہت امیر ہوں، تم نہیں ہو، اس نے دے رکھا ہے، چاہے لے لے۔ میں بہت جوان ہوں، تکڑا ہوں، طاقتور ہوں، نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، مشت غبار ہو۔ اس نے تمہیں دے رکھی ہے طاقت، کب تک دے رکھتا ہے، کب لے لیتا ہے۔ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا فاضل ہوں، تم کچھ نہیں ہو سوائے مشت غبار کے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں علم دے رکھا، وہ چاہے تو واپس لے لے۔ میں بہت بڑا پارسا، بڑا ولی اللہ ہوں، تم کچھ بھی نہیں ہو، مشت غبار ہو۔ اس نے تمہیں یہ نعمت عطا کر رکھی، وہ چاہے تو آنے واحد میں سب کچھ چلا جائے۔ الحمد للہ، کائنات کی بجائے جب ہم اس کا اطلاق ذات پہ کرتے ہیں تو ساری میں ختم ہو جاتی۔ کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی قابل تعریف بات، میرا لباس بہت خوبصورت ہے، چاہے تو لے لے، تمہیں چیتھڑے بھی نصیب نہ ہوں۔ کتنے خوبصورت بدن، کتنے بادشاہوں، امیروں، سلاطین کے بدن خاک و خون میں مل گئے اور کسی نے انہیں کفن تک بھی نہیں دیا، ان کی قبروں کے نشان تک بھی نہ بن سکے، جنگوں میں مارے گئے، لڑائیوں میں مارے گئے، گرفتار ہو کر قتل ہوئے۔ زار روس کا سارا خاندان انقلاب روس میں قتل کر دیا گیا، ابھی تک وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اسے دفن کہاں کیا تھا۔ ہسٹوریکلی، تاریخی اعتبار سے انہیں لاشوں کے مدفن کا بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک کسی ویرانے میں انقلابیوں نے لے جا کر زار، اس کی بیوی، اس کی بچیاں، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا، سب کو قتل کر کے گڑھا کھود کر اس میں خاک ڈال کر برابر کر دی تھی۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، اندازہ کر رہے تھے کہ اس ویرانے سے جو ہڈیاں ملی ہیں ہو سکتا ہے یہ زار کے خاندان کی ہوں۔ کتنا بڑا ملک ہے روس، اس کا مطلق العنان حکمران تھا، سارے خاندان سمیت نہ کفن نصیب ہوا، نہ مدفن کا پتہ چلا۔ ابھی تک اندازے لگائے جاتے رہے ہیں کہ یہ ہڈی جو ملی ہے شاید اس کی، اور یہاں سے جو ہڈیاں ملی ہیں شاید ان کی ہو۔ وہ قادر ہے، اگر دے رکھی تھی تو اسے اتنے بڑے ملک کی شہنشاہیت چھین لی تو بے بس و بے کس ہو کر مارا گیا۔ سب کمالات، سب خوبیاں، میں بڑا اچھا مقرر ہوں، مجھے بہت الفاظ یاد ہیں، میری بڑی ووکیبلری ہے۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، اس کا احساس ہو جائے۔ ادراک ہونا تو بہت بڑی بات، یہ تو اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کو ادراک ہو جائے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ تو عارف باللہ ہے جسے ادراک ہو جائے۔ احساس بھی تھوڑا سا ہو جائے تو پھر تکبر نہیں رہتا، میں کی جگہ وہ آ جاتا۔ میں نہیں ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ لفظ عالمین کی وسعت اتنی ہے کہ اللہ کریم کی ایک ذات کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ عالمین میں آ جائے۔ زمین ہے، آسمان ہے، زمین تو اس کی
کائنات کا کوئی ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرہ ہے. ذرے کی اصل جو ہے وہ اتنی باریک ہوتی ہے کہ نظر نہیں آتی خوردبین یا مشین کے علاوہ. اگر کائنات کی وسعت میں اس زمین کو دیکھا جائے تو کائنات میں یہ اس ذرے سے بھی چھوٹی نظر ہی نہیں آتی ہے کہاں. اتنی وسیع کائنات ہے اس کی. تو یہ ساری کائنات اس کا وہ رب ہے. رب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، عدم سے وجود عطا کرنے والا، اس وجود کو ضروریات بخشنے والا، اس کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کرنے والا. یہ نہیں کہ بنا کے چھوڑ دے اور پھر وہ دھکے کھاتا پھرے فضا میں. نہیں، ربوبیت کا تقاضا یہ ہے پیدا بھی فرماتا ہے، ضرورتیں بھی خود دیتا ہے، ان کی تکمیل کے ذرائع بھی خود بنا ہے. ہر ذرے کی، ہر وجود کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری ہو رہی. شجر و حجر، زمین و آسمان، ان کی ہر چیز، ساری مخلوق بڑے مزے میں ہے. اللہ نے انہیں پیدا کر دیا، اللہ نے انہیں ضرورتیں دیں، اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما رہا ہے. وقت مقررہ تک رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. ختم بھی ہوتے ہیں تو کسی کے کام آ جاتے ہیں. درخت سوکھ جاتا ہے پھر بھی کبھی مکان کا چھت بن جاتا ہے، مکان کی چھت کے کام آ جاتا ہے. کبھی در و دیوار میں دروازے کھڑکیاں لگ جاتے، کبھی فرنیچر بن جاتا ہے، اور نہیں تو ایندھن تو بن جاتا ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بے فکر ہے، اللہ کی ربوبیت کو انجوائے کیا، زندگی گزاری، سرسبز و شاداب رہا، پھول آئے پھل آئے، ہواؤں میں جھوما، بارشوں میں نہایا. ختم ہو گیا تو فارغ ہو گیا، کوئی پرسش نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی مصیبت نہیں. چلو جو زندگی اللہ نے دی تھی وہ انجوائے کی، فارغ ہو گیا اور بے فکر ہو. اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا، باغوں میں چہکتا پھرتا، مر جاتا تو کوئی مجھ سے حساب نہ لیتا. اس طرح کی باتیں جو ملتی ہیں وہ اسی ضمن میں ہیں کہ نعمتیں تو اس کی زندگی کے مطابق جو اسے چاہیے تھیں اسے ساری مل گئی، انجوائے کر لی، زندگی گزاری اور چلا گیا. چلو قصہ ختم ہو. لیکن انسان ہونا بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت. مشکل تو ہے، جواب دہی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، بہت مشکل ہے. لیکن بھائی مزہ بھی بڑا ہے. جواب دہی ہر کسی سے نہیں لی جاتی. جواب دہی اسی سے لی جاتی ہے جس پر احسانات کیے جاتے ہیں، جس کو نوازا جاتا ہے. حساب اسی سے لیا جاتا ہے جس کو پہلے کچھ دیا جاتا ہے، پھر حساب مانگا. آپ کسی کو دیتے ہی کچھ نہیں تو حساب کیا مانگیں؟ پھر انسانی عظمت یہ ہے کہ الانسان کا لفظ جہاں بھی آتا ہے تو فرماتے ہیں بدن انسان نہیں ہوتا، بدن جزو انسان تو ہے، انسان کا ایک حصہ تو ہے، خود انسان نہیں، انسان روح ہوتی ہے.
اور علماء حق لکھتے ہیں کہ جہاں بھی الانسان آئے گا اس سے مراد روح ہوگی، اس لیے کہ جب روح الگ ہو جاتی ہے تو بدن کو لاش کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، کوئی اسے انسان نہیں کہتا، وہی بدن ہوتا ہے۔ اولاد اسے والد گرامی، ابا جی، ابو جی، جب سانس نکل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں میت کو اٹھانے کی تیاری کرو، پھر کوئی ابو جی نہیں کہتا، میت کو دفن کرو، میت کا جنازہ کرو، پھر اسے کوئی ابو جی کیوں؟ وہی بدن نہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، انسان روح ہے، روح نکل گئی باقی میت رہ گیا، انسان نہیں رہا۔ اور کل الروح من امر ربی، امر صفت ہے اللہ کی، اللہ کی ذات باقی، اس کی صفات باقی، اللہ کی ذات ازلی و ابدی، اس کی صفات ازلی و ابدی، اس کی صفات ذاتی میں سے روح ہے، الانسان ہے۔ اب یہ صفات باری میں سے روح کیسے بنی؟ فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم دماغ پہ زور نہ ڈالو، تمہیں اتنی بات سمجھنے کی اہلیت تخلیقی طور پر نہیں دی گئی، تمہارے سارے علوم مل کر بھی اس کی اصل کو، اس کی کیفیت کو نہیں، بس صرف یہ مان لو تم کہ روح اللہ کے امر سے ہے، اس سے زیادہ سمجھنے کی صلاحیت مخلوق میں نہیں ہے، انسان میں نہیں۔ اب اللہ کی صفات کو تو بقا ہے، اس کا مطلب ہے روح کو بقا ہے، کبھی ختم نہ ہوگی۔ جن ذرات خاکی کو بصورت بدن روح سے علاقہ ہو گیا، ایک دفعہ جزو بدن بن گئے، جو ذرات روح کا حصہ بن گئے، پھر انہوں نے نیکی کی یا غلطی کی، وہ بھی روح کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے اور ساتھ بھگتیں گے۔ بھلائی کی، اللہ سے بخشش پائی، نجات پائی، جنت میں گئے تو وہ سارے ذرات وہیں رہیں گے۔ اور اتنا باریک حساب ہے کہ ہر انسان کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔ سو 1000 جمع ہوں تو لاکھ بنتا ہے، 100 لاکھ اکٹھے کیے جائیں تو ارب بنتا ہے، 100 ارب جمع کیے جائیں تو 1 کھرب بنتا ہے۔ دنیا کی اس وقت آبادی 6 کھرب کے لگ بھگ ہے، ساری انسانیت جو ہے دنیا میں اس وقت روئے زمین پر 6 کھرب کے لگ بھگ انسان ہیں۔ ایک انسان کے وجود میں 10 کھرب سیل ہیں۔ کوئی بڑا ہے، قداور ہے تو اس کے سیل بڑے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کے سیلوں کا سائز چھوٹا ہے، 10 کھرب ہر بدن، یہ آج کی سائنس کہتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سیلوں میں پیدائش اور موت کی شرح بہت زیادہ ہے، ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے۔ اس طرح لاکھوں سیل مرتے ہیں، لاکھوں سیل پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرنے والے بدن سے جھڑتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہونے والے جزو بدن رہتے ہیں، حتیٰ کہ سائنس کہتی ہے کہ 6 مہینے میں 10 کھرب سیل مر جاتے ہیں اور 10 کے 10 کھرب سیل نئے آ جاتے ہیں۔ یہ جلد، یہ ناخن، یہ حسی چہرہ، یہ لمبے بال جو ہمیں نظر آ رہے ہیں،
یہ ہر 6 مہینے میں بدل جاتے، نئے آ جاتے، لیکن ایک ایک سیل بدلتا رہتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کتنی موتیں، کتنے سیل ایک لمحے میں مرتے ہیں اور کتنے سیل ایک لمحے میں پیدا ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ سائنس کا انداز ہے کہ 6 مہینے میں 10 کھرب سیل بدل، یعنی انسانی وجود کے اندر 10 کھرب پیدائشیں بھی ہوتی ہیں، 10 کھرب موتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو فرماتا ہے نا کہ میں اس کی شارگ سے بھی قریب تر ہوں، نخل اقرب الیہ من حبل الورید، جب یہ سند دیکھی جائے تو وہ حبل الورید بھی تو انہی سیلوں سے جو ان سیلوں کو بنا مٹا رہا ہے، وہ تو بہت زیادہ حبل الورید سے قریب تر ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ بات تو حق ہے۔ ظاہری طور پر یہ جاننے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی سراغ رساں قسم کے کتے ہوتے ہیں جی، وہ بندے کا ڈھونڈ لیتے ہیں، یہ جا رہا یہ جا رہا، وہ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ یہی وجود کے سیل جو مر کر جھڑتے ہیں، ان میں اس وجود کی خاص جو بو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ عمومی طور پہ دیکھ لیں، کسی نے قمیض اتار کر لٹکا دیا، اسے اتار کر سونگیں تو اس میں اس کے وجود کی سمیل ہوگی۔ وہ وجود کی سمیل نہیں ہے، قمیض کے ساتھ جو بدن کے مرے ہوئے سیل لگے ہوئے ہیں ان کی خوشبو ہے۔ وہ جزو بدن تھے، وہی زمین پہ جھڑتے ہیں تو سراغ رساں کتے اس کو تلاش کرتے چلے جاتے۔ یہ تو آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ تو جو رب العالمین ایک ایک سیل بنا رہا ہے، جب چاہے کسی سیل کو کمزور کر دے تو وہاں بیماری شروع ہو جائے، جب چاہے سیل توانا پیدا کر دے تو بندہ صحت مند تندرست ٹھیک ٹھاک ہو جائے، وہ کمزور سیلوں کو توانا کر دے تو دیر نہیں لگتی، توانا تندرست سیلوں کو کمزور کر دے دیر نہیں لگتی۔ اچھا بھلا بھاگتا دوڑتا انسان دیواریں پکڑنے لگ جاتا ہے اور دیواریں پکڑ کر چلتا ہوا ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ وہ قادر ہے جو چاہے کرے۔ یہ تو اس سارے فلسفے کی ایک جھلک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے، اور بہت بڑی کتاب ہے، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور اتنی بڑی کتاب ہے، اور اس میں ان سب اسماء گرامی پر، اسماء ذات پر بڑی خوبصورت بحثیں ہیں۔ اس میں ربوبیت کی بحث بڑی طویل، بڑی خوبصورت، اور شروع کر لے بندہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، بہت مزے کی لکھی۔ یعنی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ اتنی بڑی کتاب بن گئی ہے تو کیا کیا تفصیلات انہوں نے لکھی ہیں۔ تو میں تو اس محدود وقت میں صرف آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، یہ چیزیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں سامنے نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کو اللہ نے عجیب شعور بخشا ہے، اور وہ ہے انتخاب کا۔ کائنات کی ساری مخلوق کو اس نے جو فطری طریقے حیات دے دیا ہے، اس کے مطابق انہوں نے رہنا ہے، اس کے دائیں بائیں جا نہیں سکتے، وہ کام چھوڑتے نہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ جب انہوں نے، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے انسان کے علاوہ، گائے بیل بھیڑ بکری جانور نباتات حیوانات درخت پودے پھول پھل، تو یہ کیوں پیدا کیے بے اختیار بیچارے؟ فرمایا
وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان یہ سب تیری خدمت کے لیے پیدا، سب تیرے استعمال کے لیے۔ انہیں تو ذبح کر کے کاٹ کے کھا جا، تو ان کا دودھ نکال کے پی، تو جانوروں پر سواری کر، تجھے حق حاصل ہے۔ تو ان کے گلے کاٹ، میرے نام پر کاٹ، تجھے ثواب بھی ملے گا اور تو گوشت بھی کھا۔ تو ان پر سواری کر، لیکن جب بیٹھے تو میرا شکر ادا کر۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، یاد کیا کر کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے لیے یہ چیزیں مسخر کر دی۔ ما کنا لہ مقرنین، مجھ پر تو ہوتا تو یہ میرے قابو نہ آتی۔ میں بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، مخلوق کے تابع کیوں ہوتی؟ اس نے کر دی۔ یہ ساری چیزیں شجر و حجر سے لے کر حیوانات و جمادات و نباتات تک، پتھر، لوہا، پیتل، چاندی، سونا، زر، جواہرات، دریا، چشمے، کھیت، ہر چیز تیری خدمت کے لیے ہے، حاصل کر اور ان سے فائدہ اٹھا۔ اتنی عظمت، ہاں اس لیے فرمایا کہ یہ میرے امر سے ہے۔ اور انسان کس لیے ہے؟ تو کس لیے ہے؟ فرمایا تو میرے لیے۔ یہ میں نے اتنے زر و جواہرات بکھیر دیے، یہ اتنی لذتیں پھیلا دی جہان میں، یہ اتنا حسن بانٹ دیا، پہاڑوں مرغزاروں تک کو حسین کر دیا، زمین کے قطعات پر پھولوں کی چادر بچھا دیتا ہوں، او میلوں تک پھول ہی پھول، سبزہ ہی سبزہ۔ ایسی ایسی لذتیں سمو دی کہ درخت پر پھل لگتا ہے، اس کی شاخ کاٹ کر چوسو تو ترش ہے، پتا کھاؤ تو کڑوا ہے، تنے سے ٹکڑا نکال کر منہ پہ لگاؤ تو زباں کاٹ لیتا ہے، پھل کھاؤ تو شیریں ہے۔ تنے میں کوئی خوشبو نہیں، پھل کھاؤ اس میں خوشبو بھی ہے، شیرینی بھی ہے، لذت بھی ہے۔ یہ سب ہے انسان تیرے لیے، اور تو میرے لیے۔ تیرا امتحان یہ ہے کہ تو ان لذتوں میں نہ کھو جائے، جس نے یہ لذتیں تجھے میسر کی ہیں تو اس کے لیے جی، سب کچھ تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ بات بن گئی۔ لیکن اگر آپ کسی کے ہاں مہمان ہوں، وہ آپ کی بہت عزت کرے، بہت اچھا کمرہ سجائے، خوبصورت بستر دے، بڑے لذیذ کھانے دے، تو یہ سب کچھ استعمال کر کے اس کی قدر آپ کے دل میں اور بڑھنی چاہیے، یا آپ کھانوں پہ عاشق ہو جائیں گے اور رضائی کو جفا مار لیں گے اور بندے کو بھول کر چوری اٹھا کر بستر بھاگ جائیں گے۔ جو میزبان کو بھول کر بستر بھی اٹھا لے، بہت سے کھانے بھی انڈیل لے، وہ ٹفن شفن بند کر کے رات کو بھاگ جائے کہ مجھے یہ کافی ہے، کیا کیا اس نے؟ فرمایا یہ سب تیرے لیے ہے، لیکن تو میرے لیے، انہیں استعمال کر میرے حکم کے مطابق، ان سے مستفید ہو، اور جتنی لذت حاصل کرے اتنا میرا شکر ادا کر، میرے اور قریب ہو جا۔ اور اگر تو ان گوشت کی پلیٹوں میں کھو گیا، ان حلوے کی رکابیوں میں کھو گیا، رضائی کی رنگت میں کھو گیا اور بستر اٹھا کر چوری سے بھاگ گیا، تو پھر تو چور ہو جائے، پھر تو میزبانی ختم، پھر تو اس نے تجھے کوشش کرنی ہے پکڑے پکڑ کر سزا دے، حق بنتا ہے نا اس کا۔ یہی انسانی زندگی، کہ اس کی ذات کو چھوڑ کر، دولت دنیا میں کھو کر، اس کریم کو بھول جائے اور لوٹ کھسوٹ شروع کر دے۔
تو پھر تو انصاف یہی ہے نا کہ اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے، یہی بات ہے، کوئی لمبا قصہ نہیں ہے۔ غلطی کس کی ہے سزا ہو تو؟ چوری کرنے والے کی ہے نا، سزا دینے والے کی تو اس کو تو حق حاصل ہے، اس نے تو انصاف کی۔ تو میرے بھائی، غلطی یہاں ہو جاتی ہے کہ ہم میزبان کو بھول جاتے ہیں اور کھانوں، بستروں، لباس میں کھو جاتے ہیں۔ عظمت الہی سامنے نہیں رہتی، دولت دنیا، اقتدار ہمیں گھیر لیتا ہے، اس میں کھو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رضائی باندھ کر بھاگ جائیں، یہ گوشت کا ٹفن لے کر بھاگ جائیں، یہ حلوے کی پلیٹ اٹھا کر چلے جائیں۔ بھاگ کے کہاں جاؤں؟ کائنات تو اس کی ہے، جہاں بھی جاؤ گے اس سے تو بھاگ نہیں سکتے۔ ہاں، چوری میں پکڑے جاؤ۔ پھر یہ صرف چوری نہیں، اس کردار کا ایک مفہوم ہے۔ جو بھی چوری کرتا ہے، کیا وہ اس خیال سے کرتا ہے کہ کل مجھے وہ پکڑ لے گا؟ اگر یہ خیال ہو تو کبھی چوری نہ کرے۔ چور کی جو ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے چوری کی ہے، کس نے کیا۔ پھر یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں ہوں کہاں پر، مجھے کہاں پکڑے گا، تب چوری کرتا ہے۔ اسے یہ خیال ہو کل پکڑا جاؤں گا تو چوری نہ کرے۔ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی نعمتوں میں کھو جاتا ہے اور چور بن جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے ایمان پر پڑتا ہے۔ خالق کہتا ہے اچھا تو نے سمجھا تھا کہ تو میری قدرت سے باہر ہو گیا ہے، اور یہی کفر ہے۔ اچھا تو نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں تجھے پکڑ ہی نہیں سکوں گا، تجھے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گا، ہمیشہ کے لیے رحمت سے محروم ہو گیا۔ تو بھئی زندگی تو گزارنی ہے تو کریں کیا؟ کچھ تو کرنا بھی ہے، سرمایہ ضرور کرو۔ آج کل ہمارے ارد گرد ہم خود، مرد، عورتیں، بچے تک، مزے کی بات یہ ہے کہ بچپن اور لڑکپن یہ دو حصے زندگی کے بڑے مزے تھے۔ ہم لوگوں نے بڑے مزے میں کاٹے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی تھی بارش ہے، دھوپ ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہمیں تو نہیں۔ کھانا بھی مل جاتا ہے، لباس بھی مل جاتا ہے، والدین کا پیار بھی مل جاتا ہے، اچھلتے کودتے کھیلتے تھے۔ اب بچوں سے وہ بھی چھن گیا ہے۔ اب بچپن لڑکپن میں بھی فراغت کسی کو نصیب نہیں، بچے بھی روتے پھر رہے ہیں، میرا موبائل گم ہو گیا، میرے موبائل کی بیٹری خراب ہو۔ خدا کے بندے، تو نے کیا مصیبت پال لی 5 سال کی عمر۔ ایسا عہد آ گیا ہے کہ بچوں کو بھی پریشانیاں لاحق ہیں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ ماں بچائے گی، نہ باپ بچائے گا، نہ مجھے کوئی ماں کچھ دے گی، نہ باپ دے۔ وہ الگ پریشان، ماں الگ پریشان ہے، باپ الگ پریشان۔ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ ازل سے زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، کوئی تیسرا طریقہ نہیں، 2 اصول ہیں زندگی گزارنے کے۔ ایک اصول ہے اصول تجویز، خود سوچنا، خود پسند کرنا کہ مجھے اس طرح سے جینا ہے، اسے کہتے ہیں اصول تجویز۔ خود تجویز کرنا، خود اپنے لیے کوئی رائے بنانا۔ اب کائنات پہ حکم اللہ کا چلتا ہے، ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، جو ہماری خواہشیں آرزویں ہیں ویسا ہوتا نہیں، نتیجہ پریشانی۔ وہ یار میں نے یہ مکان بنانا چاہتا، یہ بھی ادھورا رہ گیا، میں نے یہ نوکری کرنی چاہی تھی، انٹرویو دیے انہوں نے رکھا ہی نہیں، میں یہ کرنا چاہتا تھا، میں وہ بننا چاہتا تھا، وہ بن نہیں سکا، میں یہ کرنا چاہتا تھا، یہ ہو نہیں سکا۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سے تو یہ ڈوم ڈڑلے اچھے ہیں
میں نے کئی دفعہ سنا ہے یہ گانے بجانے والوں کے اور ڈوم ڈڈلوں کے، آج کل تو انہیں کیا سٹار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں عورتوں کو کنجریاں کہتے تھے اور بندوں کو کنجر کہتے تھے، اور بطور قوم انہیں ڈوم کہتے تھے۔ تو اب تو چیزیں بدل گئی ہیں، پالش پولش ہو کر چمک گئی ہیں، تو اب یہ ستارے بن گئے، پتہ نہیں کس آسمان کے ستارے ہیں۔ تو یہ کنجر ہوا کرتے تھے۔ میں نے کنجروں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے گانے بڑے ہٹ ہوتے۔ میں کہتا ہوں ہم سے تو یہ اچھے، اور کچھ تو مانتے ہیں، ہم نے تو زندگی بھر کچھ بھی نہ مانا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، مجھے یہ بھی نہیں ملا، ہم تو یہی شکوے کرتے کرتے مر گئے، ہم سے تو یہ ڈوم اچھے ہیں، کچھ تو مان رہے ہیں۔ اللہ نے اگر اچھی آواز دی تھی تم اس کی حمد ثنا کرتے، بدماشو تم نے اسے گانے بجانے پہ لگا دی۔ وہ تو خیر جب جاؤ گے پوچھا جائے گا، لیکن ان کی یہ بات مجھے پسند آئی کہ کم از کم کچھ تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کعبہ خانے بنا رکھے ہیں، جوا خانے بنا رکھے ہیں، ان جواریوں سے کعبہ خانے کے مالکوں سے پوچھ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، او بدماشو دنیا کو ظلمت میں دھکیل رہے ہو، یہ شیطنت ہے یہ اللہ کا لیکن ہم سے بھلے ہیں بھیا، اللہ کو مانتے تو ہے نا، کہتے تو ہیں اس کا کرم، ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکتا۔ تو یہ جو اصول تجویز ہے نا، اس میں یہ مشکلات آتی ہیں کہ تجویز ہم خود کرتے ہیں، اب وہ ہماری تجویز ہے۔ اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا اتفاق کہ چیزیں کمپیوٹرائز ہیں نا، کبھی بچہ بھی انگلی مارتا ہے تو اس لگ جاتی ہے حرف پر یا اس کی پہ لگ جاتی ہے جس سے پروگرام کھل جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں نے تو کمال کر دیا، اور ہم نے کچھ بھی کمال نہیں کیا، میں